على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا یہ 19 جنوری بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 93 سے لے کر یہ 103 تک چلے گا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا وہ کہ جو حضرت یعقوب نے، اسرائیل کن کا یہ لقب ہے جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو فرمایا بنی اسرائیل کے لیے تو ہر چیز حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں صرف وہ حرام تھا جو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، کر لیا تھا۔ وہ کس لیے؟ ان کو ارک النساء کا ایک مرض لاحق ہو گیا، جس کو جوڑوں میں درد جو ہوتا ہے نا، جوڑوں میں کبھی ادھر ہوتا تھا کبھی ادھر ہوتا تھا، اور یہ اتنا سخت تھا کہ حضرت یعقوب کی رات کو چیخیں نکلتی تھی۔ تو انہوں نے کچھ نظر مانی اللہ کے ہاں کہ اگر مجھے صحت مل جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور ہڈی والا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور اس طرح کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی نظر کے طور پر۔ اللہ نے کوئی حکم دیا نہیں۔ اب یہ نظر کا تعلق تو حضرت ابراہیم سے تھا، حضرت یعقوب سے تھا، صرف ان کی ذات سے تھا اور کسی سے تعلق نہیں تھا، مگر بنی اسرائیل والوں نے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی، اور ساتھ یہ کہا کہ جناب یہ تو تورات میں آیا ہے کہ اونٹ نہیں کھانا، آپ کون سے نبی ہیں؟ آپ تو یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، گائے کا دودھ بھی اس میں شامل تھا، آپ تو وہ بھی پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے محبوب یہ جو حرام کی چند چیزیں ہوئی ہیں صرف حضرت یعقوب نے اپنے اوپر نظر کے طور پر کی تھی، میں نے کوئی کی نہیں۔ اب وہ بھی، اب توجہ کیجئے گا، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ من قبلی ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات شریف کے نازل ہونے سے، اور ظالموں تم تو تورات شریف کے فالوور ہو، تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع ہو، اور یہ جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر چند چیزیں حرام کی ہیں یہ تورات شریف سے پہلے کی ہیں، اب تم کیوں کرتے ہو؟ اور فتح فرمایا قل، آپ ان سے فرمائیے کہ فاتو بالتورات، لاؤ پھر تورات، فتلوہا، پڑھو نا، کون سی تلاوت کرو نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، اور تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ بولے، فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذالک، ان آیات کے آنے کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ بولے تو فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، آپ ان سے فرمائیے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرما دیا، سبحان اللہ، یعنی تمہاری باتیں سچ نہیں ہیں، اللہ کی باتیں سچ ہیں۔ تو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب تم آؤ اتباع کرو ملت ابراہیم کا، بولیے ملت ابراہیم کا۔ آپ کو میں نے شاید کہیں بتایا تھا کسی درس میں کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں اور حضور پاک کی امت ہیں۔ حج کریں گے یہ ہمارے ملت ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی، مگر حضور کے طریقے حضور کے طریقے پر کریں گے، حضور نے جس مہینے کو فرمایا، جس تاریخ کو فرمایا اس پر کریں گے، یہ امت ہونے کی نشانی ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے ملت ہونے کی نشانی ہے کہ ہم ان کی ملت ہیں، قربانی تو ان سے شروع ہوئی ہے، مگر حضور کے طریقے پر کریں گے اور تکبیر پڑھ کے ذبح کر کے کھائیں گے اور عید الاضحیٰ کے بعد کریں گے، یہ ہمارے امت ہونے کی نشانی ہے۔ تو ہماری عبادات میں حضرت ابراہیم سے ملت ہونے کی نسبت ہے اور حضور کی امت ہونے کی نسبت ہے۔ تو اب ان کو دعوت کیا ہو رہی ہے کہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حنیفا وہ ہے جو سب سے ناتا توڑ کر، رب سب سے رخ موڑ کر رب کی طرف رخ کر لیتا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم آئے تھے تو حکومت ان کے ساتھ ہے، بولیے، بلکہ حکمران ان کا مخالف تھا، دشمن تھا۔
تو انہوں نے پھر کس کی طرف رخ کیا؟ اللہ کی۔ باپ بھی ان کا ساتھ نہ دے سکا. باپ سے مراد تارخ چاچا، اصل باپ نہیں، وہ چاچے کو باپ کہا گیا ہے. اس پر کبھی پھر بحث کروں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اچھا جی، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا عبادت کے لیے، وہ جو مقرر ہوا عبادت کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن، وہ مکہ ہے جو برکت والا ہے. پر یہاں اس کو کہا گیا ہے جی بکہ. بولیے کیا کہا گیا ہے؟ مکہ نہیں، بکہ. بکہ. اب یہ بکہ کیا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے. پہلے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے گھر وضع کیا گیا وہ بیت اللہ ہے. سبحان اللہ. بولیے جی وہ کون سا ہے؟ اس پر ایک حدیث سنیے. سیدنا ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو حضور پاک نے فرمایا مسجد حرام، یعنی کہ بیت اللہ والی مسجد، کعبہ شریف والی. میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد تھی؟ فرمایا مسجد اقصی. میں نے کہا یا رسول اللہ ان دونوں میں کتنا وقفہ ہے کہ پہلے جو بیت اللہ بنا ہے پھر یہ مسجد اقصی بنی ہے، تو کتنا عرصہ بعد مسجد اقصی بنی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال بعد. بولیے کتنا وقفہ ہے جی؟ یعنی مسجد اقصی بنی ہے بیت اللہ کے 40 سال بعد. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سمجھیے کہ بکہ کس کو کہتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن زبیر پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بکہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ لوگ تمام جہانوں سے چل کر یہاں جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا گیا بکہ. بولیے اس وجہ سے کہا گیا اس کو بکہ. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی بکہ کا نام اس لیے اس کو دیا گیا ہے کہ یہاں عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں اور مرد بھی جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بکہ کہا گیا ہے. اور سنیے حضرت قتادہ پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بکہ کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور یہاں عورتیں آگے بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور پیچھے بھی نماز ہے، جبکہ دوسری کسی مسجد میں ایسا کام ہو سکتا یہاں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہا گیا ہے. بہت بڑے محدث حضرت محمد بن زید مہاجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے بکہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہاں جو آتا ہے اللہ اس کی دل کی تاریکیاں دور کر کے دل میں نور عطا فرما دیتا ہے. ذرا کہو نا جی سبحان اللہ. باقی صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ شریف کا حصہ ہے نا اندر والا حرم والا، اس کو کہتے ہیں بکہ، اور جو حرم کے بعد ہے اس کو کہتے ہیں مکہ. تو آپ کو سمجھ آ گیا جی؟ کیا فرمایا؟ للذی ببکۃ مبارکن، اور اس میں برکتیں ہیں حاجیوں کے لیے بھی اور معتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی. کیا ہیں جی؟ برکتیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ اس پہ ایک حدیث سنے ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. عبد الرزاق نے مصنف میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی، حضرت زہری سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ لوگوں نے مقام ابراہیم میں 3 صفحے پائے. کتنے صفحے؟ 3. جیسے وہ کاپی کے صفحے نہیں ہوتے جی، 3 صفحے. ایک صفحے میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ ہوں بکہ والا، میں اللہ ہوں بکہ والا. میں نے اسے اس دن بنایا جس دن میں نے سورج اور چاند بنایا، اور اسے 7 عبادت گزار فرشتوں کی حفاظت میں دے دیا. یہاں کے رہنے والوں کے لیے گوشت میں اور دودھ میں نے برکت ڈال دی ہے. یہ پہلے صفحے میں لکھا ہوا تھا جی. دوسرا جو صفحہ ملا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ بکہ کا مالک ہوں، میں اللہ اس بکہ کا مالک ہوں. میں نے رحم کو پیدا کیا
میں نے اس کا نام اپنے نام سے بنایا کہ میں رحیم ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا، اور فرمایا جس نے صلہ رحمی کی میں اسے جوڑ دوں گا، اور جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا میں بھی اس کے توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ جس نے رشتہ داری کو سلامت نہیں رکھا میں بھی اس کو سلامت یہ دوسرے صفحے میں لکھا ہوا تھا۔ اب ذرا سنیے تیسرے صفحے میں کیا لکھا ہوا ہے، توجہ سے بات سمجھیے گا۔ تیسرے صفحے میں لکھا تھا کہ میں اللہ بقا کا خالق ہوں، میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں خیر ہوگی اس کے لیے مبارک ہو، اور جس کے ہاتھ میں شر ہوگی میں اس کو برباد کر دوں گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ تو ہمیں ہر حالت میں اپنے ہاتھوں میں خیر کا دامن رکھنا چاہیے اور شر سے بچنا چاہیے۔ بولیے شر سے بچنا۔ تو یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ